آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی شوہر کی یاد وفا میں یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی خادمہ ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ہمراہ کوئی 400 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی اثناء راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری اس قدر شدت اختیار کرتی گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پہنچ کر رحلت اختیار کر گئیں۔ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار رہ گئے۔ بوڑھے عبد المطلب کو اپنے پوتے کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت تھی۔ وہ اپنے پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے لبریز تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخموں کو کورید دیا تھا۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت اور محبت تھی کہ اپنی حقیقی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، پیدائش سے پہلے والد کی وفات اور اس کے بعد والدہ کی وفات، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزت و احترام کرتے۔ والد اور والدہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک دل کو ایک اور ٹھیس لگی اور دادا عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ دادا وفات کے وقت اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر کے گئے۔ ابو طالب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب پختہ عمر کے تھے۔ ان کی شادی عرصہ ہوا فاطمہ اسدیہ سے ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ان کا صرف ایک ہی کمسن بچہ طالب تھا۔ بعد میں انہی سے دوسرے بہن بھائی بالترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے۔ دونوں میاں بیوی نے بھتیجے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے حقیقی بیٹے، حقیقی اولاد کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا پیار اور ماں کی ممتا کو محسوس کیا اور کھیلنے کے لیے ایک چھوٹا سا بھائی طالب بھی موجود تھا۔ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نیا دور شروع ہو چکا۔ اس کی حدود نہایت واضح تھیں۔ متوسط حال ابو طالب کا گھرانہ، چچا کا محبت بھرا سلوک، چچی کا ماں سا پیار اور اپنے سے چند سال کم عمر بچہ کھیلنے کے لیے۔ دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں انہیں چرا لاتے، جپڑی کے بیر کھانا اور اونٹوں کی مہار پکڑنا، بکری کے بچوں کے ساتھ کھیل کود اور پیار کرنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دینا۔ اس عمر میں، اس ماحول میں قدرتی مشاغل کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی۔ روئے مبارک سے فیضان باراں کی طالب ابن عصا بن ارطفا سے روایت کی ہے کہ جب وہ مکہ آئے تو قریش کے لوگ ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ وادی قحط کا شکار ہے، بال بچے فاقے کی زد میں ہیں، چلیے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب کے ساتھ ایک بچہ بھی باہر تشریف لے کر آیا۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کی پیٹھ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادلوں کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شیداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مداح میں کہا، وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ سادہ زندگی اور اس کی ذمہ داریوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم عمری میں ہی اثر ڈالا۔ زندگی کو خوشباشی اور لاابالی میں، اپنے بچپن کو ابال پن میں ضائع کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سنجیدہ مزاج
اور چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ دیکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کی عمر میں ہی چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں میں جانے کے مشتاق نظر آتے اور چچا کے ساتھ چلنے کے لیے اصرار کرتے۔ چچا محبوب بھتیجے کی فرمائش نہ ٹالتے، کم عمری کے باوجود طویل سفر پر لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام ہے اور حوارین کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ عرب کے رومی کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرسیس نامی ایک راہب رہتا تھا۔ جب قافلہ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلہ کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے بھی وہ اپنے گرجے سے کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ یہ قافلہ اس جگہ پر کئی مرتبہ آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے نیچے کی جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھکنا گیا ہو، اور یہ چیزیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانا ہے جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح چمکتی ہے، اور انہیں اپنی کتابوں میں بھی ہم پاتے ہیں۔ اس کے بعد اس راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے کہ وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ قریش تمام تر تجارت پیشہ لوگ تھے۔ بنو فہر کا نام قریش اسی پیشے کی وجہ سے پڑا۔ قریش کا ہر گھر تجارت میں مصروف رہتا، مقامی پیداوار برآمد کرنا اور اس کے معاوضے میں غلہ، کپڑا، برتن، اسلحہ، سونا چاندی وغیرہ درآمد کرنا ان کا مشغول اور محبوب مشغلہ تھا۔ وہ سال میں 2 مرتبہ اپنا اپنا سامان لے کر قافلوں کی شکل میں نکلتے، کبھی شام کا رخ کرتے، کبھی یمن کا، اپنا سامان بیچتے، ضرورت کی چیزیں خریدتے اور 2-3 ماہ کے عرصے میں گھروں کو واپس لوٹ آتے۔ دنیا کے نشیب و فراز سے واقف ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر مسائل کا سامنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 عمری میں ہی تجارت کے پیشے میں شرکت اختیار فرمائی۔ جنگ فجار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 15 سال کی عمر کو پہنچے تو قریش اور بنو حوازن میں جنگ چھڑ گئی جو حرب فجار کے نام سے مشہور تھی۔ اس کا آغاز بنو کنان اور بنو حزان کے ایک جھگڑے سے ہوا۔ بازار میں ماہ حرام میں بنو کنان کے ایک شخص نے بنو حزوان کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ بنو حزوان بنو کنان پر حملہ آور ہوئے۔ کنان نے اپنا حلیف قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش بنو کنان کی مدد کے لیے پہنچے تو بنو حزوان نے قریش کو مار بھگایا اور خانہ کعبہ تک ان کا پیچھا کیا۔ قریش کے تمام گھرانوں کا اکبرس جنگ میں شریک تھے۔ ہشام بن مغیرہ کی سرکردگی میں آل ہاشم زبیر بن ابو مطلب کی ماتحت میں لڑ رہے تھے۔ قریش اور کنان کا سالار حرب بن امیہ بن عبد الشمس تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چچا زاد بھائی عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جنگ میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس جنگ میں حصہ نہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ 15 سال کی عمر میں قریش مکہ میں